تو یہ مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو گیا. لیکن اگلی بات, لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں نا جی, وہ جو جیلم کا جاہل آج کر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, بڑی بک بک کرتا تھا, کئی لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا تھا اس نے, سمجھ آ رہی نا. اب دیکھو کدھر گیا. میں نے کہا تھا کئی مرتبہ, جو ہمارے بچے کئی سنتے تھے نا, یہ ساڈے ہی نے, لیکن انہوں نے چسکا ہوں ہے نا جی, سمجھ آئی نا, وہ کنٹروورشل گفتگو سننے کا اور گستاخ بننے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. اور یہ جتنے اس کو سنتے ہیں, آپ پورے محلے میں آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں, آوارہ منڈے ہون گے جنہاں دی نہ ماں نہ بن دی, نہ پیو نہ بن دی, نہ گلی والے نہ بن دی. وہ آوارہ بچے, ذہنی طور پر آوارہ, فکری طور پر آوارہ, نظری طور پر آوارہ, گھروں آوارہ. یعنی ایک بندے دا بچہ نہیں جڑا انہوں سنے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو سننے کے بعد بندہ منتشر ہو جاتا ہے, بندہ گستاخ بن جاتا ہے. یعنی تہاڈی بولی جی گل کراں تے دھوبی دا کتا بندا ہے, نہ گھر دا رہندا نہ گھاٹ دا رہندا ہے. جبکہ مسلمان کسی کا ہوتا ہے, وہ خدا کا بھی ہے, وہ مصطفیٰ کا بھی ہے, وہ صحابہ کا بھی ہے, وہ اہل بیت کا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے. جو مسلمان ہے وہ کسی کا ہے, لیکن اس نے تو سب کا باغی پیدا کیا نا جی. اور میں کہا کرتا تھا کہ یہ صرف نیٹ اور کمرے چ بنے ہوئے بھی تو بک بک کر دیا رہنا ہے. تو وہ نیٹ جڑے ویکھدے نے, باقی بزرگاں تو پتہ ہی نہیں. اسی گل کریں مرزا جیلمی, وہ کہندے نے مرزا پتہ نہیں کون ہے, کوئی لوہاراں دا منڈا بگڑیا پھردا, انہاں نوں پتہ ہی کونی بیچاریاں نوں بھی ہوندا کون ہے, چکر کی ہے جناب. یہ ایویں ہی اسی گلاں کر انہوں مشہور کیتا ہے. میں کہا کرتا تھا کہ جب نیٹ بند ہو جائے گا نا, تو انشاءاللہ 8 دنوں بعد مر جائے گا. چونکہ جو نیٹ والا بندہ ہے نا, نیٹ والا, اس کی عمر 8 دن 8 دنوں تو بعد نیٹ دا رولا ویسے ہی مک جاندا ہے. تے وڈے وڈے روڑے آئے, کتے بھول گئے, ہر شے بھول گئے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے, 8-10 دن روڑا پیا, اس تو بعد ختم ہو گئی ہر چیز. حالانکہ اتنے گاڑی آ رہی ہو ساری. تو نیٹ والا مسئلہ تے 8 دن ہوندا ہے. لو جی, وہ 14واں دن دے آج جیل دے وچ اداں لگدا ہے بھی جویں ایک مرزا ہوندا سی, بک بک کردا ہوندا سی. کدھر گیا؟ کوئی بھی نہیں. نہ او دے کوئی مگر گیا, نہ کوئی چھڑاؤن گیا, نہ کوئی وکیل وکالت پیا کردا ہے. کہندا سی 3 ملین فالوور آ, تے میں کہ ایک بھی نہیں تیرے پیچھے آیا ہے. تے جدوں بابا خادم رضوی جاندا ہوندا سی, ممتاز قادری جاندا ہوندا سی, اینوں کہندے نے اصل فالوینگ ہے. تے مرزا جی اوری تیری نکلی ہے, اینوں کہندے نے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. اینوں کہندے نے کوئی تینوں پوچھن نہیں آیا, او ویکھ لا کلا بنیا پیا, تے او مک گیا جے, ویکھ لو جزاک اللہ. کوئی بندہ پوچھن وال کون ہے مرزا کدھر گیا, ساریاں نوں پتہ بھی نہ ایدا کو گھر مولویاں دا, نہ پیو مولوی, نہ گوانڈی مولوی. میں بک بک سامنے بیٹھا کیمرے دے ولیاں دے خلاف بھونکدا پیا, دے بھونکدا پیا. تو وہ لوگ اس لیے سنتے تھے کہ شاید یہ بھی کوئی مذہبی رنگ ہے, تے دے وچ کوئی بندیاں والی گل وہ نہیں تھی. لیکن وہ دیکھو 8 دنوں تو بعد مک گیا. اور جداں نہیں سی کہ یزید ہوندا سی تے مک گیا, اوداں ہی کہ مرزا ہوندا سی تے مک گیا. اللہ غیر صلی اللہ. حضور کا دین کل بھی سلامت تھا, حضور کا دین آج بھی سلامت ہے. تو اس کو سننے والے اگر بیٹھے ہیں تو آپ کو غیرت کرنی چاہیے, اور اگر کوئی نہیں تو آپ سب کو ان کو سمجھانا چاہیے. آپ کے فالوروں میں کوئی اگر ہے بندہ تو میں بات یہ کروں, وہ بھی یہ کہتا تھا. انہوں کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کا میلاد کرنا چاہیے, کہنا ہاں نبی پاک نے روزہ رکھ کے میلاد کیتا سی, تے روزے تو اگے نہیں تسی جا سکدے. ایویں مولوی آ لائٹاں تے میلاد تے جھنڈے تے مولوی تے پیسے تے لنگر تے جناب فلانا تے فلانا فلانا. جداں اودی عادت سی نا بک بک کردا, تھریشر طرح تے جیپ چلدی سی تے بک بک کردا سی پوری. تے پھر الحمدللہ میں بھی اودے گریبان چ ہتھ پا جویں پاؤن دا حق سیگا. ساڈے کئی بندے بھی کئی میں نہ روس گیا بھی یار تو بہت ہی سختی کردا پیا. میں کہ یار انہیں نبیاں دے بارے کی کچھ نہیں آکھیا. یعنی ساڈے حضور دے بارے انہیں لفظ استعمال کیتا بھی حضور جدوں مکے آئے نا, تے مکے والے آکھے چھوکرا کدھر آ گیا. استغفر اللہ, یار یہ بازاری بچے گلاں کر سکدے نے, تے اسی اینوں بغیرت کتا بھی نہیں پھر کہہ سکدے. اس لیے تہاڈی غیرت جاگ جاندی, حضور والی کیوں نہیں جاگدی؟ سمجھ آئی نا. ولیاں دے بارے کی کہندا ہے, کہندا جدوں فوت ہوئے سن تے انہاں دیاں تلواراں لاتیاں سن. میں کہ جدوں تیرے ابے نے مرنا لتھنی تے اودی بھی ہے. سمجھ آ رہی نا. یہ مطلب کیا بھائی, غسل تو دینا ہی ہے نا. یہ مطلب یہ ہے کہ تسی یہ مانا بھی یہ اسلام ہے, یہ تمیز ہے, یہ تہذیب ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی ولیاں دے بارے یہ جملہ کیوں, یہ اپنی ماں دے بارے کیوں نہیں کہندا, یہ اپنے پیو دے بارے کیوں نہیں کہندا؟ تو اس کا مطلب ہے دشمنی ولیوں سے ہے. توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی؟ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر. اتنا بڑا گستاخ کہ جو صحابہ کرام, میں نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری ہے. ساڈے کئی کمینے بندے مانتے بھی تھے نا معذرت دے نال, کمینے بندے ہوندے جڑے ایویں اینو پیو بنائی پھردے جے. صحابہ کے بارے میں کہتا یہ لونڈے لپاڑے. استغفر, میں نہ بخا سکا جو چور دی سزا میری ہے. ایڈے بے حیا بچے ساڈے جنہاں نوں سمجھ نہیں آوندی پئی جناب. علی بھائی گھر لے جا, ایڈا تینوں چنگا لگدا, تینوں شرم تے یا نہیں آوندی یار؟ اتنا انٹرنیشنل گستاخ ہے یہ. میں صرف بتا. اور ہمارے نبی کے بارے میں لفظ دجال, استغفر اللہ, حق کذابہ ہو دجالہ, یہ اللہ کا وہ سچا نبی ہے. قسم خدا کی سارے نبی بھی ان کا امتی بننے کے لیے ترس رہے تھے. تو گلاں کرنا ساڈے نبی دے بارے, تینوں شرم تے یا نہیں آوندی؟ سمجھ آ رہی؟ یہ صرف غیرت جگا رہا ہوں. سیانے کہندے نے حلال دی ٹاکی لگی ہوے نا تے گل تاں ہی سمجھ آوندی ہے.
اور آپ سنی عاشق مصطفیٰ ہیں, حضور کے دیوانے ہیں, اس لیے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے پکڑ کر اس کو لگام ڈالی ہے. ویسے بڑی دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا, پتہ نہیں کس چیز کا انتظار رہا, لیکن پھاڑ لے آتے چنگا ہے. ہوں آوے نا اوتھے جاوے جتھے بڑا مرزا ہوندا اج کل, اے نانکیاں دے جاوے, اے بندیاں چ رہن دے قابل نہیں, چونکہ یہ ملک گستاخوں کا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا ملک ہے نا. تو وہ بھی یہی بک بک کیا کرتا تھا, او جی نبی پاک دا میلاد بس روزہ رکھ کے مناؤ تو اور کچھ نہ کرو. کیوں کہ نبی پاک نے اور کچھ نہیں کیتا. تو میں کہا نبی پاک نے نیٹ تے بیٹھ کے تو کچھ نہیں سی کیتا, تو پھر ہٹ نہ پیچھے ہے, میں بک بک کرن دیا. نبی پاک نے سپیکر تے بیٹھ کے کوئی سی دین بیان کیتا, نبی پاک نے تے کیمرے تے کوئی سی کیتا. تینوں میلاد واری یاد آ گیا ہے بے حضور نے فلاں کام کیتا, پھر ایتھے کیوں نہیں یاد آوندا؟ نبی پاک کے زمانے میں جو جہاد تھا وہ تو تیر تلوار نیزے کے ساتھ تھا. ہن جنیاں جہادی تنظیم والے سارے جناب کلاشن کوپاں چکی پھردے نے, ایتھے تانوں کیوں نہیں یاد آوندا نبی پاک دا زمانہ کہ حضور کے زمانے میں جیسا جہاد تھا؟ نہیں جی قاری صاحب زمانہ بدل گیا, دور بدل گیا, اسلحہ بدل گیا, تو یہ زمانے کی ریکوائرمنٹ بدل گئی ہے, تو اس لیے اب تیر تلوار نیزہ ہوگا تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں کہا جہاد واسطے زمانہ بدل گیا, میلاد واسطے کوئی نہیں بدلیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ لوگوں کو ہر بندہ اپنے لیڈر کے نعرے لگاتا ہے, جھنڈا لائٹ بینر سب کچھ کرتے ہیں. اسی بھی زمانے نو دساں گے جناب ساڈے نبی ورگا لیڈر ماں نے جمیا ہی نہیں. اصل یہ میلاد کا مقصد ہوتا ہے. میرے عزیز میرے بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی جو آمد ہے اس پر خوشی منانے کا حکم ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے. کوئی بھی رحمت و فضل ملے خوشی مناؤ. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ جن کے صدقے میں اللہ نے ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں, تو پھر ان کی خوشی. آپ دیکھیں, آپ قرآن مجید پڑھیں, آپ 28واں پارہ پڑھیں, آپ سورہ صف کو پڑھیں, توجہ ہے میرے حضرات کی. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی قوم کو نا یقین کریں بٹھایا کرتے تھے اور اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا کرتے تھے. اور پیدا کیا کہتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ادھر سنیا جی, مبشرن فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں, برسول ایک رسول کی, بے بشرن کی نہیں. بولو نا یار, ایک رسول کی, من بعدی جو میرے بعد آئیں گے, اسمہ احمد ان کا نام احمد ہوگا. علماء کہتے ہیں اس کی شرح پڑھ کے دیکھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے مجمع سجا کے وہاں پر مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے فرمایا کرتے تھے, اور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اس کا. یعنی جن کا آنے سے پہلے تذکرہ ہے ان کا جانے کے بعد تذکرہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں پر برسول کہا گیا. پتہ چلا نبی پاک نبی آتا ہی رسول ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعد لوگ کہتے ہیں 40 سالاں تو بعد نے, پہلوں کوئی نہیں. میں کہا جا کام کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن بول پے سن پنگوڑے دے وچ, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. حالانکہ کتاب آپ نے بعض روایت کے مطابق 27 سال, بعضوں میں 33 سال اس عمر میں چل کے ملی. توجہ ہے نا؟ اکثر نبیوں نے 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, یا شاید چند نبی اور ہوں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے پیدا ہوتے تیسرے دن کے میں نبی ہاں, تو جو عیسیٰ کے بھی امام تھے وہ 40 سالوں کے بعد بنے تھے. وہ جا پائی کم کر, یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے نبی نبی فلو کان فی بطن امہ ہی, فرمایا نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو, وہ نبی ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے. سمجھ آئی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, فرما اللہ نے چن لیا آدم کو بھی نوح کو بھی. جن کو رب چن لے ان کو اللہ پہلے ہی مقام و مرتبے عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے جو اظہار کا حکم دیا وہ 40 سالوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو اظہار کا حکم دیا تھا. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بشارتیں سنا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ توجہ کریں تو ایک اور بات سناؤں, پہلی جتنی امتیں تھی بالکل یہودی عیسائی, یہ قرآن میں ہے. قرآن میں جب وہ جنگیں لڑتے تھے نا تو پتہ ہے وہ فتح یاب کیسے ہوتے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, فرمایا جتنے لوگ نبی پاک کے آنے سے پہلے یہودی عیسائی جنگیں لڑتے تھے تو وہ میرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے کہ آخری نبی جو آنے والا اس کا وسیلہ ہے ہمیں فتح دے دے. اللہ مصطفیٰ کا وسیلہ سن کر ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا. یہ قرآن میں ہے.
अजीज़ान गिरामी, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस है कि जो पहली उम्मतें थी वो जब जज़ाकल्लाह वो जब दुआ करती और जंग में जाती हुजूर का वसीला देती थी। अब मैं एक बात कहने लगा हूं, दाएं बाएं मैंने सबके चेहरे चेक करने हैं। वो जब नबी का वसीला देते तो अल्लाह फतह अता फरमा देता। यार साडे नबी अजे आए नहीं सन ते तां भी वसीला चलदा सी, ते हुण ते आ गए ने ना, ते हुण वसीला क्यों नहीं चलदा? कई मौलवी कहंदे वसीला नहीं देना चाहिए। ओ जा काम कर, तू ते यहूदियां तो भी भैड़ा निकलिया है। यहूदी वसीला देन मेरे नबी दा ते रब कबूल करदा है, ते मुहम्मद मुस्तफा के उम्मती वसीला दें तो रब क्यों नहीं कबूल फरमाएगा? तवज्जो है ना? तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरी जान। तो ये मैं बता रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद शरीफा से पहले नबी पाक का वसीला दिया जाता था। और इधर सुनिया जे आ भी कुरान ही जे एक तीसरी गल भी सुन लो। नबी पाक जब दुनिया में आ गए ना, वो यहूदी ईसाई इतना नबी पाक का तज़किरा किया करते थे, उनकी किताबों में तज़किरे थे ही मेरे नबी के ना जी, इतने तज़किरे करते थे। अब कुरान बता क्या कहता है, अल्लाह की कसम स्वाद आ जाएगा सुन के। फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, फरमाया वो नबी पाक को ऐसे पहचानते थे, देख दे आई जैसे बंदा अपने बेटे को पहचान जाता ना, उन्हें यकीन है कि मेरा ही पुत्र है। इसी तरह यकीन था कि ये सच्चा मोहम्मद यही है, लेकिन मन्ने क्यों नहीं? हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, फरमाया कि वो हसद में आ गए कि आज अगर हमने इनको मान लिया ना तो फिर तो जनाब साड़ी दुकान ही बंद हो जानी है। सारे जिवें आजकल के डब्बे पीर अपने दरबार बना के बैठे ने, कहते मौलवियों की लैन हो रहा, पीरां दी हो रहा। पता चलिया जे मौलवी इत्थे आ गए तो सानू किहने पूछना है? यही हिसाब उदों के ड्रामेबाजां दा सी। उन्हें आख्या जे सारे नबी पाक कोल चल गए तो सानू किहने पूछना है? ओ बोलो तो सही ना। तो इस वास्ते आस्ताना भी पीर भी पढ़िया लिखा हो तो ही स्वाद है। जो भंगी चरसी नशई साढ़े सिर ते हो गया सवार ना, बोलो कि सौंत नहीं गए है सदना। तो तुसी मैनू दोबारा कोई नहीं है तो मैनू है पक, लेकिन गल जरा खुल के सुनो जी मैं गल आप दी खिदमत में अर्ज करता पाया। देखो पीरी मुरीदी मैं खुद हजरत अत्तार का मुरीद हूं, मदनी चैनल वाले पीर का मुरीद हूं मैं, लेकिन पीर बंदे का कुछ चजदा तो होवे ना जनाब। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत देवे। मैनू एक बार तकरीर कर लें, मैं जी बात अर्ज कर रहा ना इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। पीर का मतलब की होंदा है? बुजुर्ग। और आसान लफ्जां दे विच मुर्शिद, जिहड़ा तैनू रास्ता हिदायत ते लैके आवे, ते जिहड़ा आप ही बेहदायता है वो तैनू कादी हिदायत देवेगा? असी मुर्शद पता किनू समझिया जिहड़ा किसी पीर के घर जम पवे, यार वो जिहड़ा गुजर गया वो तो कोई सी आ की आ। समझ आ रही मेरी बात की? तो हर पीर के घर पैदा होने वाला बच्चा पीर हो सकता नहीं, इस बात से समझा करें। वैसे ही आप आसान लफ्जों में समझ जाएं तो आपको पता चले, पीर वो होता है जो बंदे को हिदायत देता है, जो बंदे की तरबियत करता है, जो बंदे को बताता है कि तुमने ऐसे नेक अमल करने हैं, ऐसे अपने आप को संभालना है। तो जो आप ही बेहदायता है, समझ आ रही? लेकिन अकीदत के अंदर हम कहते हैं एदा बुजुर्ग है दसी दसी चुम्मी रखने। इधर देखो ना यार, यही तो बात है। हम उनकी वजह से इनका हया करते हैं, तो नबी की वजह से सहाबा का हया क्यों नहीं करते हैं? नबी की वजह से अहले बैत का हया क्यों नहीं करते हैं? बोलो ना यार। अगर पीर दा इन्ना का हया है तो सारे नबियां दे पीर दा हया क्यों नहीं है? ये हमें समझना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमें बाअदब रहना है, हमें कभी भी बेअदब नहीं बनना है। तो बात ये बता रहा हूं, जितने यहूदी थे वो नबी पाक को पहचानते थे। कैसे? जिवें बंदे अपने पुत्र क्या नबी है पर वो नहीं मिलता। अच्छा, इन्ना यकीन किवें हो गया? इन्ना यकीन होया सी कि नबी पाक दे तज़किरे हुंदे सन, महफिलां हुंदियां सन। अज कईयां नूं तकलीफ हुंदी है नबी पाक की महफिल सज गई है, इन्ना नबी पाक दा जिक्र क्यों करदे हो? तो मैं आखे तो पहलों भी हुंदा सी, और अल्लाह ने तो खुद फरमाया वरफअना लक जिक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद फरमा दिया है। नमाज में साथ है, अजान में साथ है, कुरान में साथ है, कलमे में साथ है। रह गई सी सोनिया कबर, ओथे भी नाल ही है। ते फिर हशर ते जन्नत, जन्नत दे एक बूहे नबी पाक दा नाम है, दूए ते अल्लाह दा नाम है। हर पत्ता जिहड़ा ना ओदे एक पासे अल्लाह दा नाम है, दूए पासे नबी दा नाम है। आजकल कई बंदे होंदे ने वो मसीत ते बना ना देखन या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा दौड़ जाते हैं। हदायतुल्लाह यहाँ देखो नाम किसका लिखा, हुई रहमतुल्लाह यहाँ नहीं आएंगे हम, हाँ उतों ही अड़ जाते हैं। अल्लाह के साथ रसूल को, हुई ये तो शिरक हो गया है। मैं कहा पुत्र जन्नत भी को नवी लभी, फिर जेड़ी अल्लाह ने बनाई है ना ओदे बूहे ते अल्लाह दे नाल रसूल दा ही नाम लिखे होया ही। ते जन्नत तो इलावा तेनों नवी जन्नत नहीं लभनी, फिर वो गल जन्नत वाली होनी आ। ते मैं क्या अज फिर उत्थे जा जिथे अल्लाह रसूल दा नाम लिखे है।
توجہ ہے نا، بولو نا سونے ہو، چوپی بیٹھے ہو یار. تسی انتظار چو مولوی سور لائے گا، میں کو نہیں یہ سور شور لاؤنی نہ میری ہے میں ایندیاں گلاں ہی تانوں سنانیاں جے جہدے نال تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہوے، تانوں سمجھ آوے بھی کسی نے کوئی گل سنائی ہے. میرے عزیز میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام سن کے مسلمان کو تو خوشی ہونی چاہیے نا. تو آپ کے تذکرے اور آپ کا نام سن کر اگر کوئی دل تنگ کرتا ہے تو کیڑے حساب دا مسلمان ہے پائیا؟ اپنی تیری داڑ کو نہیں گلنی، تو جا جدھر دا ہے جا. اور اگلی بات سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آمد ہے یہ پہلوں میں مشہور ہے اور پھر بعد والوں میں مشہور ہے، اور قرآن میں نے ساری بات بتلائی ہے. چلے جائیں میرے بیٹے، چلے جائیں، شاباش شاباش شاباش، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جلدی جلدی چلے جایا کریں، ذرا سبحان اللہ فرما دیں آپ حضرات. یہ بھی تو مرنا ہے نا، بچیاں بھی اٹھا کے بٹھاؤ تو کلپ کٹ کے کہتے مولوی صاحب نے بچے میں کرتا ہے کی یار اس قوم نو کہڑے پاسے اسی جائیے، پاس مصیبت نو گئے ہیں. جدوں دا کیمرہ ہے نا جی گل نو کماونا، یہ کیمرہ کہدا شیطان بہت ہے. یقین کرو کئی شیطان بیٹھے نے نا جی، اور تو ساری گل کو ہاتھی نہیں آتی. تو ادا مولوی صاحب نے بچے کوئی یہ کہہ دیا، فلانے کو یہ کہہ دیا، ہویا وہ تینوں تو کچھ نہیں آکھیا چنکڑیاں، تو ایویں ہی سڑی جانا. اصل انہوں پیڑ ہوڑ ہوندی ہے، اور جی میں بابا خادم رضوی کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں. سمجھ آئی نا جی؟ یہ جن کالے پیڑے ہوندے جے پھر اپنے چینلاں تے ساڈے لاوندے جے، او ہوندے کالیاں دے یا تے میں کہا کالے او سڑدے ہی رہو گے. ایتھے بھی کالے، اگے بھی کالے، دل دے بھی کالے، نیت دے بھی کالے، منہ دے بھی کالے ہیں. انشاءاللہ تے باقی رہ گیا سننی، یہ عمل دا کمزور ہو سکتا ہے لیکن یہ چہرہ ویکھ تینوں چمکدا ہی نظر آئے گا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ پہلی امتیں، پہلے نبی، وہ نبی پاک کی آمد کے تذکرے کرتے، دعا کرتے، اللہ قبول فرماتا ہے. پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی حسد میں آ گئے. تو میں صرف آپ کی خدمت میں بات یہ سمجھا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کیا کریں، خوشی کا اظہار کیا کریں. اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں آئے نا، تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے نا اچھے خواب دیکھنا شروع کر دیے. حضرت آدم علیہ السلام میری خواب میں، نوح علیہ السلام میری خواب میں، حضرت شیس علیہ السلام میری خواب میں، یہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام میری خواب میں. اور آ کے کیا کہتے ہیں، حور و غلمان میری خواب میں. ایک کوئی گل کر دینے، آمنہ تو بڑے نصیبوں والی ہے، جو تیرا بیٹا ہے وہ پوری دنیا کا سردار اور نبیوں کا سلطان بن کے جلوہ گر ہونے والا ہے. یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد. ابھی آپ والدہ کے شکم میں آئے، اللہ نے اس پورے سال کے اندر وقفے وقفے سے بارشیں برسائیں، ہر طرف ہریائی ہو گئی، جانور جدا کہتے ہیں نا بارشاں ہونے تے پٹھا دتھا بہت ہو جاتا ہے، سمجھ آئے؟ تو وقفے وقفے سے اب تو اچانک سے بارشیں آ رہی ہیں اور سیلابی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جو سیلاب سے متاثر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس آنے والے پورے سال میں وقفے وقفے سے بارشیں، اور پھر جانور موٹے ہو گئے کھا کھا کے، پھر اس کے بعد دودھ زیادہ ہو گیا، ہر طرف چشمے ندیاں بھر گئیں. خوشی کا اظہار ہے، کیوں؟ حضور آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عربی لوگ جو تھے نا، ان کی ایک روایت ہے، ہر سال کا نام رکھتے ہیں، بھی اس سال دا کی نام ہے، اس سال دا کی نام ہے. نبی پاک جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال کا نام تھا عام الفرحت والابتہاج، کہتے تھے بہاروں اور خوشیوں کا سال ہے یہ. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آئے کون ہے جس کی وجہ سے اتنی خوشیاں ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے پورے سال کو بہاروں والا سال بنا دیا تھا. اللہ نے پورے سال میں بارشیں برسائیں، اللہ نے پورے سال میں جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے بالکل جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا، ہر طرف خوشیاں خوشیاں. کیوں؟ حضور اکرم علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے. اور جب نبی پاک علیہ السلام نے آنا تھا، اللہ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کو سجا دو، اس کے دروازے کھول دو، اور فرمایا جہنم کو بند کر دو، اور فرمایا آج کی رات کسی عورت کو بیٹی نہ دینا، بیٹے عطا فرما دو. کیوں؟ فرمایا ان کو بیٹیاں دی جائیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ مصطفیٰ کی آمد ہے، حضور کا میلاد ہے، ہم نے کسی کو ناراض نہیں ہونے دینا، سب کو خوش کر دینا ہے. نبی پاک علیہ السلام آئے، اللہ نے بیٹے تقسیم فرمائے. اور پھر جب میرے نبی پاک آئے، امام سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، اللہ نے آسمان کے ستارے حضرت اماں آمنہ کی چھت کے قریب فرما دیے تھے. حضرت اماں آمنہ کی چھت کے قریب وہ ستارے. اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات، ادھر دیکھیں، میں نے جس محدث کا حوالہ دیا نا، یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے کہ تہاڈا دل کرے تے گل مان لو، دل کرے تے نہ منو. 72 واری جاگدیاں نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے اس بندے نو. ہاں یہ یاد رکھنا. اور پھر اس بات کو اگر آپ تھوڑا اور سمجھے تو میں اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں.
میں نے کہا نبی پاک جس رات پیدا ہوئے نا آسمان کے ستارے بالکل حضرت آمنہ کی چھت کے قریب آ گئے تھے. 10 خان لیٹاں ہوئیاں کہ نہ ہوئیاں؟ لیٹیں گے ہو گئی نا. تو میں کہا میں تارے نہیں لا سکتا, مینوں چینا دیاں لڑیاں تے لا لین دے, اتنے ہی مری جاندے ہو. اینا تے میرا حق بنتا نا میں پوچھاں تے صحیح نا, خدا دیو بندیو کی ہو گیا ہے؟ یہ باقاعدہ روایات میں ہے. اور پھر کئیاں نوں جھنڈے تو بڑی تکلیف ہے, اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یقین فرمائیں کوئی بندہ اپنا جھنڈا, اپنی پارٹی, اپنی جماعت کا جھنڈا, سیاسی ہو یا مذہبی ہو, قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتا. لیکن میلاد کا جھنڈا ہم آپ کو حدیث سے ثابت کریں گے کہ نبی پاک جب آئے تھے تو اللہ نے جھنڈے لگوائے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ, ایک مغرب میں لگاؤ, ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا ہمارے حبیب کی آمد ہونے والی ہے. مشرق و مغرب اس لیے کہ اب یہ سلطنت مصطفیٰ کی ہے, مشرق سے مغرب تک. کعبے کی چھت کے اوپر اس لیے کہ جی اللہ دے گھر تے جھنڈا لگ سکتا ہے, تواڈے گھراں تے کیوں نہیں لگ سکتا؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, ادھر دیکھنا, اگر سمجھے تو تانوں کسی بھی بندہ پارٹی دا ہوئے نا, جھنڈا دے گھر تے لگا دوروں پتہ لگدا اے پی پی دا ہے, اے پی ٹی آئی دا ہے, اے نون لیگ والیاں دا ہے. جھنڈے تو ہی بندہ پچھاڑیا جاندا ہے. تے جے دے گھر تے مدینے والے دا جھنڈا لگا ہوئے پتہ لگ جانا حضور دا ہے. اس واسطے جھنڈا لایا کرو بھاجی, پتہ لگے تو ہیں کہ دا ہے. اس لیے, اور یہ تو پھر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام. اچھا اگلی بات بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر و انور میں جب جلوہ گر ہوئے نا, مکے کی عورتوں کا ایک روایت تھا کہ وہ حاملہ عورت کو کڑے پہنا دیتی تھی. آج جڑے کئی منڈے کڑے پا لیندے نا, سنو یہ مکے کے کافروں کی علامتیں اور مکے کی کافروں کی جہالتیں ہیں جڑی آج تائیں ساڈے پائیاں جاندیاں جے. وہ توجہ ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں, ویڈیو چل دی بھی, میں ذمہ دار ہوں جناب. کتاب لائیو بھی چل رہا ہے, کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد. اس کے اندر یہ بات موجود ہے ولادت والے چیپٹر میں. عورتیں آگی حضرت اما آمنہ کے پاس اور آ کے کہنے لگیں کہ اسی تینوں کڑے پوانے نے, ساڈا یہ ٹونا ہے تو ٹوٹکا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو اور کڑے پہن لے نا, یہ ایک جاہلوں کی رسم تھی, ان کافروں کی رسم تھی. تے وہ پھر بچہ جڑا ہے نا کہ وہ صحیح سلامت پیدا ہو جاتا ہے. آپ تے چونکہ جدوں تو نبی پاک مبارک پیٹ دے وچ آئے تھے, آپ تے اچھے خواب ویکھ دیا, آپ نو پتا سی بھی میرا بچہ بڑا ہی برکت والا ہے. تے آپ نے گل تے ساری نہ کھولی, پر انہوں نے آخیا میں نہیں کڑا پاؤنا. تے بیبیاں کتھے کھلون بھاجی, یہ تے کٹھیاں ہو جان تے آہو گل تے تانوں ساری سمجھ آ جانی چاہیے. یہ ہو گئیاں کٹھیاں, یہ کہنے اسی تے کام کرنا ہی کرنا ہے. اما آمنہ نے فرمایا اچھا تسی راج لو جناب. انہوں نے نہ کڑے پا چھڈے حضرت اما آمنہ دے ہتھاں دے وچ. دوے دن جو آئیاں تے ہاتھ ویلے تے کڑے کوئی نہیں. کہنیاں نہیں آمنہ کڑے کتھے نے؟ آپ نے فرمایا رہا تھانوں تواڈے کڑے دیاں شکلاں وکھاواں. جو وکھایا نا تو سارے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پے سن جناب. انہیں آخیا آمنہ یہ کہنے توڑے نے؟ فرمایا میں تو نہیں توڑے, پر سائیاں نے آپ ہی توڑے نے. سمجھ آ رہی میری بات دی گل؟ سنیا جے سارے میرے بھرا, میرے سجن, میرے سنگی. نبی او بیبیاں کہندے اے تے لگدا کچھ ہو جانا. اما آمنہ مسکراؤن لگ پئیاں بھی میں ہن تانوں وچلی گل کداں دساں ہیں. اسے تو کہندے نے نا خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. وہ تانوں کی پتا میں کی ویکھنی پئیاں, تانوں کڑیاں دی پئی آ. انہاں آکھیا بھی یہ لگدا ہے معاملہ نہ خراب ہو جانا ہے. تے حضرت اما آمنہ نے ایکو ہی آکھیا, فرمایا جیڑا میرا بیٹا پیدا ہونا نا اونے ساریاں دے معاملے ہی صحیح کر چھڑنے نے, مینوں اتنا پتا ہے. پہلوں دس دیاں پئیاں سن. لو جی وقت گزریا, نبی پاک علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے تے جناب ساریاں باراں ویکھیاں. مکے دیاں عورتاں پھر آ گئیاں دوے دن. انہاں نے نا ایک اور انہاں دا ایک ڈرامہ تے رواج چلدا سی, سنیا جے. انہاں نے نا اس طرح جویں سٹیج بنے نا, ایک پتھر رکھیا سی, او دے اوتے نیانا رکھ کے تے رات پوری کڑا او دے اوتے دے چھڑ دیاں سن. تے جے سویرے نیانا زندہ نکل آوے نا تے کہندیاں سن بھی یہ بڑا بہادر تے بڑا طاقتور نیانا ہے. تے جے فوت ہو جاتا پھر تے فوت جو ہو جاندا سی. یہ بھی سبل الہدی والرشاد دے اندر لکھیا جے. انہوں نے آخیا کہ آمنہ اسی تیرے پتر بھی لے جانا ہے تے کڑے تھلے رکھنا ہے. تے فرمایا کہ کڑے تو یاد نہیں کہ ہن کڑے وال بھی جانا جے. انہوں نے آخیا بھی اسی تے کام کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تسی رج لو, ساڈی خیر ہے. توجہ, نبی پاک نو اوتھے چل کے لٹایا, اوتے دیتا کڑا. اجے ہٹ کے حضرت اما آمنہ تک آئیاں نے, پیچھے ٹھا دی آواز آئی نا, دوڑ کے جو گئیاں دیکھیا کڑا ٹوٹا پیا سی تے نبی پاک مسکراؤندے پے سن اوتھے جناب. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ ایتھے صاحب سبل الہدی والرشاد اے محدث نے جنہاں نے ایک بہت بڑا نقطہ لکھیا ہے. فرماندے نے نبی پاک اجے دنیا تے آئے نہیں, اپنی والدہ دے شکم اطہر دے وچ سن. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے گندیاں رسਮਾں توڑ چھڑیاں سن. ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਸੂਰ ਹੈ. ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਰਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ. ਆ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक नहीं है, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ही नहीं पाण दी. और अगर जान की अमान पाऊँ तो एक बात और कह सकता हूँ, कई साढ़े अं दे मुंडे होंदे कन्ना च वालियां पाई फिरदे होंदे. लहो मैं क्या हल ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ. ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ. ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੇ. ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਕਰਵਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ फैशन होता है. मैं क्या बल्ले, फैशन ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ फैशन समझिए ही भाई. बहरहाल खैर हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है मुअज्जिन है आजान देना. आजान दे जावांगे ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ. ਇਹ ਆਜ਼ਾਨ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਦੇ ਰਹੇ हैं. ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਰ ਸ਼ੁਰ ਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟੋ ਜਾਣਦੇ ਜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਲੱਗਣੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨਾ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਪਨੇ ਕੜੇ ਵੀ ਭੰਨ ਛੱਡੇ ਤੇ ਘੜੇ ਵੀ ਭੰਨ ਛੱਡੇ. ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਦੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਮੂਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ. ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲਾ ਲਮਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ. ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖੇ ਜੇ. ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ. ਚੰਗੀ ਮਾਝ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਜੇ. ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ. ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ 2-3 ਕੰਮ ਤੇ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਮਸੀਤ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਣੇ ਕੱਟ ਪਰਾਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਰੇ ਕੱਢ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਲੇ ਕੁੱਟ ਕੰਜਰ ਨਚਾ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ. ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ. ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਡ ਡੱਕ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਉਹ ਬੈਂਡ ਬਾਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ. ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10,000. ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ. ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੋਸਤੋ. ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਰੁਸਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गंदियां रस्मां तोड़ छड़ियां. और फिर होया कि नबी पाक अलैहि सलाम अपनी मशहूर हो गए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे भी एक बेटा आमना दे घर पे दा नाम मुहम्मद ते है बड़ी बरकत वाला, बड़ा मशहूर हो गया. और मशहूरी किस दर्जे दी जरा सुनिया जे. हजरत अम्मा हलीमा पाक रजी अल्लाह तआला जेड़े हजूर दी दाई है, अरब दा रिवाज सी बच्चा पैदा होके ना पिंडा च घल छड़दियां सन. उत्थे दी फसी ओ बलीग बोली और उत्थे वो चलना फिरना सीख के तो फिर अपने माँ बाप के कोल आउंदे हुंदे सी. समझ आई ना जी? तो जो हजरत हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैण वास्ते आईयां ना, बड़ियां दाइयां ने नबी पाक नूं आके वेख्या पर छड़ के चल जांदियां सी भी इन्हां दे ना वालिद फौत हो गए ने ते किहने चाह पूरे करने ने. अम्मा हलीमा ने जदों वेख्या ना ते नबी पाक मुस्कुराए थोड़े जाए, यानी रिस्पॉन्स कीता ना. तो आप नूं ना बड़े ही पसंद आए नबी पाक ते अपने शौहर नूं कहंदियां ने कि बच्चे दा वालिद जिहड़ा ना वो तो हो गया फौत, लेकिन गल ये कि बच्चा सोहना बड़ा बड़ी बरकत वाला लगता है. जे तुसी आखो ते मैं लै ना आवां. उन्हें आख्या आमना हलीमा खाली भी थे जाना है, चल तू लै ही आ. तवज्जो है मेरे भरावां दी कि कोई नहीं जनाब? लो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूं लिया ना. हुण अम्मा हलीमा दी गल सुनिया जी, मैं तुहानूं दसदा भी हजूर दी बरकत क्या है. आप फरमाउंदियां ने कि मैं बिल्कुल कमजोर जिस्म वाली सी, यानी बच्चे नूं दुध पिलाउणा हुंदा सी ना
تے جویں فاقے دی وجہ تو جسم 'ਚ طاقت ہی نہیں سی ہوندی. فرمایا جدوں میں نبی پاک نو جھولی 'ਚ رکھیا تے اللہ نے میرے جسم دی ساری طاقت نو بحال فرما چھڑیا. اور ایتھے ایک جملہ سنیا جے نقطہ جے میں سمجھا سکیا تے تانوں چس آ جائے گی. اے پتر موبائل والے ایک گل سنیا جے بڑی سوادی جئی. ادھر ویکھیا جے بھراو سارے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اما حلیمہ پاک دائیں جانب تو آپ نے دودھ مبارک پیتا تے بائیں جانب تو پیش کیتا تے آپ نے کو نہیں پیتا. وڈی عمر دے نبی پاک نے تے کنے سوال کیتا بھی اما حلیمہ فرماؤندیاں سن بھئی میرا بیٹا جڑا محمد ہے نا ایک پاسے دا دودھ پیندے سن دوسرے پاسے دا نہیں. میرے نبی دا جملہ سنیا جے. فرمایا بھاویں میں چھوٹا ہوندا سی پر مینوں اتنا پتا سی بھی حلیمہ دے ہور بچے نے میں کو کسے دا حق کھان آیا سی. ہائے 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 ہائے. اج لوکی کہندے نے ساڈے ورگے نے نبی اور میں کہا جا تو وڈا ہو کے ساریاں دا حق کھا گیا ہے تے نبی پاک اس عمر دے وچ بھی سب نوں انہاں دا حق عطا فرماوندے پے نے. تو گلاں کرنا نبی پاک دے بارے سمجھ تھوڑا جہا سمجھ نبی پاک دے کمال کیا نے. حضرت اما حلیمہ پاک وہ فرماؤندیاں نے کہ میں نبی پاک نے جدو لے کے جان لگی نا تو میں کہ جاندے جاندے میں ذرا نا خانے کعبے دا طواف ہی کر لواں. نبی پاک دیاں شاناں سنو برکت کیسی ہے. فرماؤندیاں نے کہ میں جدو کعبے گئی نا اور یاد رکھو حج ایک ترتیب دے نال یہ بعد بھی فرض ہویا ہے لیکن کعبہ تے دا طواف تے دی عزت یہ لوگ پہلوں بھی کردے سن. سمجھ آ رہی نا جی. حضرت اما حلیمہ کہندی بھی جان لگی میں طواف کرن لگی نا تو میں نبی پاک نو چکیا سی. اس ویلے تے لفظ محمد ہی بولیا جاندا سی نا. میں محمد نو چکیا سی تو میں کہا بھی چلو میں نا حجر اسود دے نال انہاں دا ہاتھ لوا دیاں. کتاب دا نام ہے اکرام محمدی کاموں کی تو چھپی ہے تے اس کتاب دے اندر لکھیا جے کہندے نے کہ جدوں میں اما حلیمہ کہندیاں نے میں کیتا نا نبی پاک نو پتھر دے قریب بھی چلو انہاں دا ہاتھ لگ جائے اجے 7 دن یا 9 دن یا 11 دن تو عمر سی 3 قول نے. کہندے جدوں میں قریب کیتا نا تے پھر ہویا پتہ کی ہے اللہ اکبر. کہندے نے سارا جہان اگے ود کے پتھر نو چومدا ہے. پہلی واری میں ویکھیا پتھر اگے ود کے محمد مصطفیٰ دے بوسے پیا لیندا ہے. اے ہے میرے نبی پاک دی شان. اے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان اقدس. میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام پھر حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ دی سواری تے جدو تشریف فرما ہوئے نا چوڑی چکیا سی تے سواری سب تو لاغر سی لیکن ایڈی تیز ٹوری نا ٹور دی سارے نو کٹ گئی. تو جنیاں دائیاں آئیاں سن نا جی انہوں نے آکھیا نہیں حلیمہ اے جدو تو آئی سی ساریاں تو پہلوں ٹوری سی تے ساریاں تو بعد مکے اپڑیاں تو ہیں تیری سواری بڑی لاغر سی تے ہنے سواری وٹا لئی ہے. اما حلیمہ فرماؤن لگیاں سواری نہیں وٹائی پر اج سوار نواں آیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک برکت سی. آقا کریم علیہ السلام اور اے گل سنیا جے نبی پاک جس جانور تے بہ جاندے سی نا وہ ایڈی برکت والا ہوندا ساری جاتی کدی بڈھا نہیں سی ہوندا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا معجزہ سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا ایک بچہ سی آپ دے کول تے آپ پانی پی رہے سی تو آپ نے تھوڑا جہا پانی نا او دے اوتے جویں محبت دے نال بندہ بچے نو لا چھڑدا پانی اینج لایا ساری حیاتی او دی نسل چوں خوشبو آوندی رہی جی. نبی پاک دا پسینہ خوشبو واسطے لے کے جاندے سن تے نبی پاک دے پسینے نو کافر بھی لے کے کافر کیویں لے جاندے سن او نا مسلمان عورتاں نو کہندے سن بھی ساڈی دھی دی شادی اسی خوشبو لاونی ہے تے اپنے نبی دا پسینہ لے کے آؤ. او نبی پاک دا پسینہ جا حضور بھی نہیں سے روک دے پتہ کیوں نبی پاک دا پسینہ جنوں لگ جاندا سی نا اللہ دو برکتاں دیندا سی. ایک تا او کلمہ پڑھ لیندے سی دوسرا انہاں دیاں کئی نسلاں دے وچوں حضور دی خوشبو آوندی رہندی سی. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال مبارک سی جناب. سمجھ آ رہی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے گھر گئے نا دو گلاں اور سنا کے میں تہاڈے کول اجازت منگاں گا. یہ چونکہ میلاد دی محفل ہے تے حضور دی او میلاد ولادت والیاں باتاں سنا رہا میں تانوں. نبی پاک اوتے تشریف لے کے گئے نا تے حضرت اما حلیمہ نو سویرے عورتاں نے گھیر لیا. نہیں حلیمہ کی ہو گیا مکیوں ہو کے کی آئی ہیں ساری رات تیرے گھر دیوا بالدا رہا ایڈی فضول خرچی نہ کر ایتھے تے کھان نو کچھ نہیں لبن ڈیا تو ساری رات دیوے بالدی اینا تیل تیرے کول کتھوں آیا ہے. تے حضرت اما حلیمہ مسکرا پئیاں فرمان لگیاں اے چراغ نہیں بلدا تے روشنی کدھروں ہوندی ہے. فرمایا جڑا برکت والا محمد آیا نا او دے چہرے تو کپڑا ہٹ جاوے میرا پورا گھر ہی روشن ہو جاندا ہے. مینوں دسو میرے نبی دی برکت ہے کہ نہیں ہے دسو نا میرے نبی دا نور ہے کہ نہیں ہے. یہ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرما رہی ہیں نے اور پھر عورتاں ویکھن ہوندیاں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے میرے سجنا دی. نبی پاک دے چچا نے جنہاں دا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جدو کلمہ پڑھیا نا
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو نہ کہن لگے حضور میں نہ کلمہ بڑی پہلوں پڑھ لینا سی, میں بس اپنے جڑے مکے والے لوگ نے انہاں تو ڈردا سی, سرداراں تو بنا میں ایویں مینوں تانے دینے نے. میں کہندے جدوں آپ بالکل حضرت اما حلیمہ دے کول سی نا تے میں ادوں دا ہی تہاڈا موت کیدا. او پتر اوئے کاکے یار مہربانی کرو ایداں, اوئے پتر بیٹھ جا میرے بیٹے بیٹھ جائیں آپ, جنہیں کچھ دینا ہے ایتھے ہی دے جو اللہ دے بندے ہو, ادھی تے کرپشن ہو جاندی ہے. بولو سبحان اللہ یار, ناراض نہیں ہوئے, اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال. خیر بہرحال بھی پہلا بندہ جنہیں کونج کے ادھر بھی سٹے ہے ماشاءاللہ. نہیں بھائی انصاف والے بندے بھی ہے گیا. سونے بوے نا یارو سارے اٹھن لگے سی, میں کہا یار کام بہت ہی نہ خراب ہو جائے, اللہ تینوں برکت دے. مینوں بھی دے دو سو, میں ملنگ نو دے اے آ دے اور لیا آ ملنگا میری طرف. اے نا درویش ہے یہ ذرا آوندا پیا تے دی بھی خدمت کر چھڑیا جی. ہیں ہاں جی بسم اللہ. آلے بھی ملنگا اے وے کام ہو گیا جی, ہن اگوں نہ ہوے تے تنگ نہ کری. ہیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ محبت پیار دے نال. پتر بھئی تھلے بھئی کونج لینے انہاں نے, بہ جا کونج لینے. اوئے اچھی تے بولو نا یار, اصل وہ بچے نے نا پھر جیت للچاندا ہی رہندا ہے نا جی. خیر بہرحال توجہ میری طرف کرنا میرے عزیزو, بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے گھر گئے نا تے برکت ہی برکت, سارے علاقے دے وچ برکت. جتھے حضور ہون تو برکت نہ ہوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت پورے علاقے دے وچ مشہور ہو گئی, اور یہ آقا کریم علیہ السلام دی برکت اج تک سانو ملدی پئی جے. آپ پوچھو گے بھی آج تک برکت کی ہے, لو آ گل کر کے پھر میں اجازت منگاں گا. نبی پاک دے آن تو پہلے جنیاں امتاں گزریاں جلے گناہ کردیاں سن نا, انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا سی, انہاں دے چہرے بگڑ جاندے سی. اللہ نے قرآن فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر, فرمایا اسی انہاں نو باندر تے سور بنا چھڑیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. لیکن اے امت بھی وہ گناہ کردی پئی ہے لیکن بچ جاندی ہے, چہرے سلامت نے. وجہ اے میرے حضور دی برکت ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد, آپ دی جلوہ گری, آپ دی تشریف آوری, اور اے آپ دا سبب ہے کہ آج ساڑھے چہرے بھی سلامت نے تے ساڑھے کاربار بھی سلامت نے. میرے دوستو سانو چاہیے ہے جس نبی دے صدقے آج اسی بچے بیٹھے ہیں نا, اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا میلاد بھی کریے تے اس نبی دی سیرت تے عمل بھی کریے. نبی پاک دے سیرت دا سب تو وڈا جڑا پہلو ہے وہ نماز ہے. واج مٹھی ہو گئی, بالکل یک دم مٹھی ہو گئی واج. سیرت مصطفیٰ دا سب تا وڈا پہلو کیڑا ہے؟ نماز. دوسرا پہلو ہے تلاوت قرآن. تیسرا پہلو سیرت مصطفیٰ دا اپنے ماں پیو دا ادب کرنا, اور چوتھا اوانیاں گوانیاں دا حق دینا, پنجواں سچ بولنا. سمجھ آئی؟ اور اس تو بعد پھر جنیاں توکھے, ملاوٹ, فراڈ, دو نمبری, جھوٹیاں قسماں, اس ہر چیز تو بچنا یہ نبی پاک دی سیرت دا حصہ ہے. کیا میں امید کراں کہ سیرت مصطفیٰ تے بھی عمل فرماؤ گے؟ دیکھو پہلو اسی صورت بیان کیتی ہے, ہن اسی سیرت بیان کر دے پے ہیں, اور نبی پاک دی جڑی مبارک سیرت ہے نا, یہ سیرت دے اوتے عمل کرنا بہت ضروری ہے. اج ساڈے گھراں دے وچوں نا جی یہ سیرت ختم ہو گئی ہے, جدی وجہ تو یہ سارے معاملات پیش آندے پے نے. اسی اپنے رواج, اپنیاں رسماں, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سیرت ہے وہ سب تو کمال والی سیرت ہے. اللہ کریم تہاڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ برکتہ عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. خلاق عالم آج کی اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. دامیں درمیں سخن قدمیں, جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا اپنی شان شان اجر عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما. میرے اللہ ہمارے سلمان فاروقی بھائی اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں, اور اس گاؤں کے جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں, جتنے دوست اس محفل میں شریک ہوئے,